بہت وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ کھیتوں میں کڑی محنت کرتے تھوڑی سی روٹی کمانے کے لیے۔ سب لوگ کڑی محنت کرتے، صرف کسان کے چھوٹے بیٹے کو چھوڑ کر۔ وہ کوئی کام نہ کرتا جس میں اسے ذرا محنت کرنا پڑتی۔ جب گھر والے زیادہ ٹوکتے تو وہ جنگل میں جا کر آرام کرتا یا پھر اپنی بانسری بجاتا۔ ایک دن جب وہ اپنی بانسری بجا رہا تھا تو وہاں سے ایک آدمی گزرا۔ تم کتنی پیاری بانسری بجاتے ہو۔ شکریہ، مجھے کام کرنا پسند نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں بانسری بجاؤں اور کوئی کام نہ کرنا پڑے اور میں امیر بھی ہو جاؤں۔ آج تک کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو کام کیے بغیر ہی امیر ہوا ہو۔ پر مجھے کام کرنے سے نفرت ہے۔ تم اپنی بانسری پر کچھ کیوں نہیں بجاتے؟ میرے پاس کوئی پائپ نہیں ہے اور نہ ہی پیسے ہیں کہ خرید سکوں۔ تم اپنی بانسری بجاؤ اور جلد ہی تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ تم اپنا پائپ خرید سکو۔ جلد ہی میرو اپنے گاؤں میں بانسری بجانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے گاؤں والوں کو بہت پسند آتا ہے۔ وہ اس کی ٹوکری میں پیسے ڈالتے جاتے ہیں۔ جلد ہی اس کے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ وہ پائپ کا سیٹ خرید لیتا ہے جو وہ بہت اچھا بجاتا ہے۔ اس کے آس پاس کے کافی زیادہ گاؤں میں اسے شادی وغیرہ پر پائپ بچانے کے لیے بلاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ کافی مشہور ہو گیا۔ اتنا اچھا سر میں نے آج تک نہیں سنا۔ یہ سونے کے چند سکے تمہاری کلا کے لیے کافی نہیں ہیں۔ شکریہ جناب۔ کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ یہ سارے پیسے میرو کو خوش کر سکتے ہیں؟ ان سکوں نے اسے اور لالچی کر دیا تھا۔ بہت عرصہ گزر گیا تھا گھر چھوڑے ہوئے۔ اسے گھر جانے کے بجائے یہ خیال آتا ہے کہ وہ کسی اور شہر میں چلا جائے گا جہاں وہ اور پیسہ کما سکے۔ میرو نے اپنے سکے اٹھائے اور اپنے سارے پائپس باندھے اور دوسرے شہر کی طرف نکل گیا، اور ایک دو دن میں وہ ایک بڑے شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں سب کچھ بہت حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہاں گھر بہت بڑے بڑے تھے اور عام لوگ بھی سڑکوں پر ایسے گھومتے تھے جیسے کوئی شہزادہ شہزادی ہو۔ میں تو یہاں خزانہ اکٹھا کر سکتا ہوں۔ اس شہر میں ایک برتن دھونے والا بھی اتنا کما سکتا ہے جو کسی دوسرے شہر میں بڑے عہدے پر لگا افسر کما سکے۔ میرو نے یہ سب سنا اور فیصلہ کیا کہ اگر ایک برتن دھونے والا اتنا کما سکتا ہے تو وہ برتن صاف کرنے والا بنے گا۔ ایک بڑے سے گھر میں اس نے اپنے لیے نوکری ڈھونڈی اور 1 مہینہ ایسے ہی کام کیا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں، یہ رہی تمہاری تنخواہ۔ 1 مہینے میں میرو نے اس سے 10 گنا زیادہ کما لیا تھا جو وہ پائپ بجا کر 1 مہینے میں بھی کما نہیں سکتا تھا۔ پر جتنا زیادہ پیسہ میرو کماتا جاتا وہ اتنا ہی زیادہ لالچی ہوتا جاتا۔ اس نے اپنے لیے کچھ خریدنا ہی چھوڑ دیا اور اس کی حالت بھی دن بدن بری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ مجھے اپنے گھر میں ایسا ملازم نہیں چاہیے جس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو۔ لوگ کہیں گے کہ میں تمہیں تنخواہ صحیح سے نہیں دیتا ہوں۔ جب میرو نے دیکھا کہ اس کا مالک اس کی اتنی بے عزتی کر رہا ہے تو وہ اس تعریف کو ترسنے لگ گیا جو اس کو اس کے گاؤں میں ملا کرتی تھی۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ اس گھر سے بہت دور جا کر خاموش بیٹھ گیا اور اچانک ہی وہ آدمی اس کے سامنے آ گیا جس نے اسے بانسری بجانے کا مشورہ دیا تھا۔ تم؟ اوہ، تو تم نے مجھے پہچان لیا۔ پیسوں کی بھوک نے تمہارے دل سے میری پہچان نہیں مٹائی۔ میرے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن میں ترس گیا ہوں عزت اور تعریف سننے کے لیے۔ تم برتن صاف کرنے والے کے طور پر کیسے خوش رہ سکتے ہو جبکہ تمہارا اصل ہنر تو بانسری بجانا ہے جسے تم نے چھوڑ دیا ہے؟ تم اس لیے اداس نہیں ہو کیونکہ تم عزت چاہتے ہو، بلکہ تمہاری لالچ اور پیسوں کے لیے تمہاری ہوس نے تمہیں اداس کر دیا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے کوئی راہ دکھاؤ۔ راہ وہی ہے جو پہلے تھی، پھر سے بانسری بجانا شروع کر دو، اور اس بار پیسوں کے لیے نہیں، سکوں کی لالچ میں نہیں، بلکہ اس کو اپنا انعام سمجھنا۔ لیکن میں تو اب بانسری بجانا بھول چکا ہوں۔ تم کتنے بد نصیب ہو، تم نے اپنا ہنر ضائع کر دیا۔ پھر سے کوشش کرو، مجھے یقین ہے تم کر سکتے ہو۔ تب تک تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم اپنا گزارا کر سکو۔ ہاں، میں پوری کوشش کروں گا۔ میرو پھر سے اپنے پائپ نکال لیتا ہے اور پریکٹس شروع کر دیتا ہے۔ اور زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ پھر سے پہلے کی طرح اچھی بانسری بجانے لگ گیا تھا۔ اس کی دھن اتنی اچھی تھی کہ وہاں کے امیر لوگوں نے اسے بہت انعام دیا اور اس نے بہت سے پیسہ جمع کیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔